ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی توفیق سے 29ویں پارے کی کچھ صورتوں کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک ہے، قلم ہے، حاقہ ہے، سورہ معارج ہے، نوح ہے، سورہ جن، مزمل، مدثر، قیامہ، دہر اور مرسلات۔ یہ کل 11 صورتیں ہیں اس بارے میں۔ ان میں سے انشاءاللہ پہلی 4 صورتوں کے حوالے سے مختصر سی بات ہوگی۔ تو پہلی صورت ہے سورۃ الملک۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے شیخ بانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں جو کہ صحیح حسن درجے کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ سورہ ملک اس کی 30 آیتیں ہیں۔ جو بندہ ان 30 آیتوں کو پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن یہ سورہ مبارکہ اس بندے کے لیے یا قبر میں اس کے لیے سفارش کرے گی۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ مبارکہ یہ 30 آیتیں ہیں اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی ہوگی۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیم صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کارناموں کا ذکر کیا ہے، اپنے کام، اپنے افعال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو بڑی ہی برکت والی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے موت کو بھی بنایا، زندگی کو بنایا تاکہ وہ انسانوں کو دیکھے انسانوں میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ زیادہ اعمال کی بات نہیں ہے، اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ اور اس پر دوام اور ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں کہ 4 دن نمازیں پڑھ لی، بس اپنی مرضی کی نماز پڑھ لی، یہ معلوم ہی نہ کیا زندگی بھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، جبکہ حکم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، وہ رفع الیدین کرتے تھے تو کرنا شروع کر دیا، نہیں کرتے تو چھوڑ دیا، جیسے وہ کرتے تھے ویسے کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر ہو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھے کے برابر یا کانوں اور کندھے کے درمیان نہ کیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر نہ ہو۔ یہی ذکر ملتا ہے نا، کانوں کے برابر، کانوں کے لوہ کے برابر، کندھوں کے برابر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ اپنی مرضی کا دین نہیں، ہم نے زندگی بھر نمازیں پڑھی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے طریقے پر، اپنے باؤ و اجداد کے طریقے پر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسئلے میں بڑا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو نماز تو نے پڑھی ہے کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال ہو گئے میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم اگر تو اسی نماز کی حالت میں فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فوت نہیں ہوگا۔ 40 سال نماز پڑھنے والا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اگر تو اسی نماز کی حالت میں فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں فوت ہوگا، آپ کی ملت، آپ کے دین پر فوت نہیں ہوگا، تیری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت۔ تو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھی اعمال کون کرتا ہے۔ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہمیشگی بھی اس پر ہو، دوام ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ عمل اللہ چاہتے ہیں۔ یہ روزے رمضان کے رکھوانے کا مقصد یہ ہے، یہ 1 ماہ کے روزے ہیں، تمہارے اندر اخلاص، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ بڑے ہی غالب ہیں، اللہ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، 7 آسمانوں کو بنایا، تہ بتہ بنایا،
ہاں انسانوں تم بتاؤ کبھی تم نے دیکھا کوئی شغاف، کوئی بگاڑ، کوئی خرابی؟ بار بار اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، دیکھو، یہ آنکھیں تمہاری ذلیل ہو کر لوٹیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی کمزوری نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا۔ پھر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑے مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ نمبر 1، آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے ان ستاروں کو بنایا ہے، سورج چاند کو بنایا ہے۔ اسی طرح دوسرا مقصد شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے اپنے راستے معلوم کر لے۔ یہ 3 مقصد ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ 3 مقصد ہیں قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ جو چوتھا نکالے گا وہ صحیح طریقے پر نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے کیا نکال لیا؟ اس کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کا دن بتانا۔ یہ ستارہ ہے، یہ نکلا ہے، یہ یہاں پہنچا ہے تو زمین پر یہ حادثہ ہوگا، اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں آج کا دن کیسے گزرے گا۔ وہ پورے کہیں شیر کی، کہیں بچھو کی کیا کیا تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک ستارے کا اپنی طرف سے نام اور اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں نیچے سب لکھا ہوا۔ یہ شرکیہ کام ہے سارے۔ اسلام یا دین نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ستارے اس لیے بنائے گئے۔ ستارے بنائے گئے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ 3 مقصد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا۔ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب جہنمیوں کو والعیاذ باللہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ ایسی آوازیں سنیں گے جیسا کہ کوئی گدھا ہینکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایسی آواز ہوگی، اور یہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور اس کے جوش اور غصہ اتنا ہوگا، قریب ہے کہ یہ جہنم پھٹ جائے۔ اور جب بھی لوگ اس میں ڈالے جائیں گے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ ملک ہے، کہتے آئے تو تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے سن لیا، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ کہیں گے ان کو دور کر دو، دھتکار دیا جائے گا۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی ایک چیزوں کے بارے میں کہا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کہو ان سے اگر یہ تمہاری آنکھوں کا جو پانی ہے یہ اللہ خشک کر دیں تو کیا تم یہ دوبارہ پانی یہاں پیدا کر سکتے ہو؟ یہ تمہارے جو چشمے ہیں اگر ان کا پانی اللہ خشک کر دیں کیا تم زمین سے یہ چشمے نکال سکتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتاؤ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لیں کیا تمہیں کوئی رزق دے سکتا ہے؟ بتاؤ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور جو سیدھا چلتا ہے اور درست طریقے سے چلتا ہے، ان میں سے ہدایت پر کون ہے؟ جو صراط مستقیم پر چلنے والا، سیدھا چلنے والا، جو ٹیڑھے راستوں پر چلنے والا وہ درست نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے کہا اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں دل دیا۔ بہت تھوڑا ہے تم اللہ کا شکر جو ادا کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اسی کی طرف تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اور کفار یہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اللہ کی طرف کب لٹائے جائیں گے؟ اس کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں۔ اللہ نے کہا ان کو بتاؤ اس کا علم، قیامت کے آنے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میرا کام صرف ڈرانا ہے۔ اور جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو آنکھیں سیاہ ہو جائیں گی اور آنکھیں پھٹ جائیں گی اور لوگ حیران ہو جائیں گے جس چیز کا ہم انکار کرتے تھے آج تو وہ واقع ہو چکی ہے۔ یہ سورہ ملک کے یہ مضامین ہیں، اللہ اس میں ڈراتے ہیں، جہنم کا اس میں ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کے آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اس وجہ سے کہ کفار میری بات نہیں مانتے، یہ مجھے مجنون اور دیوانہ اور جادوگر کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو فرمایا
ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تو اللہ نے ایسا اجر رکھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، اللہ نے قرآن میں اس کی حقیقت کو واضح کر دیا، یہ قسمیں اٹھانے والا ذلیل ہے، یہ چغلیاں کرنے والا، یہ تانے دینے والا، اور یہ بدنام زمانہ ہے۔ اس کے پاس مال کے آ گیا، بیٹے کے آ گئے، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ جو قرآن ہے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں بس۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے ناک سے پکڑیں گے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے باغ والوں کا قصہ ذکر کیا۔ باغ والوں کا قصہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھے۔ پھر اس قصے کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکہ والوں پر بڑی نعمتیں کی، بڑے احسانات کیے۔ لوگوں کو امن حاصل نہیں تھا، ان کو امن حاصل تھا، ان کو سکون اور اطمینان حاصل تھا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اللہ نے ان کو کھانے عطا کیے۔ ہر جگہ پر لوٹ کھسوٹ ہے اور قحط سالی ہے۔ مکہ والوں کو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بے موسم پھل عطا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک، اور جب ان کی حالت بدتر ہو گئی، یہ جہالت میں چلے گئے، کفر و شرک میں چلے گئے، لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے ان کی جنگیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے یہ زمین پر فساد مچانے والے بن گئے۔ اللہ کو ان پر ترس آیا، اللہ نے ان پر بہت بڑی نعمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث بنا کر، انہی میں رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب حق یہ ہے، تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لاتے، آپ انہی کی نسل میں سے ہیں، آپ ان میں بھیجے گئے ہیں اور وہ آپ کو صادق الامین بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی نہ قدری نہ شکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سب کافروں کو نیست و نابود کر دیا بدر کے مقام پر، احد کے میدان پر، غزوہ احزاب میں اور فتح مکہ کے موقع پر سب کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کی نعمت، نیت خراب ہو گئی، ارادے ان کے خراب ہو گئے، اللہ کے رسول کے یہ دشمن بن گئے، جس کو صادق الامین کہتے تھے، اس کی پیروی اور اتباع سے اعراض کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ایسے ہی جیسے باغ والوں کا پھل تیار ہو چکا، وہ رات کو قسمیں اٹھا رہے ہیں ہم صبح جاتے ہی کاٹ لیں گے تاکہ کوئی مسکین آ کر نہ لے جائے، اللہ کا نام بھی نہ لیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا، اور ساتھ یہ کہا سارا مال ہم لے آئیں گے، کوئی یتیم مسکین آ کر کوئی کھانا نہ لے جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، گندم تیار ہوتی ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، عشر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے راتوں رات ہی سب وہ منڈی میں بیچ دیں، بیچ دیں، فروخت کر دیں۔ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، یہ کہا اللہ نے باغ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس میں سے کسی مسکین کو کچھ حصہ دے بھی دیتے، انشاءاللہ کہہ بھی دیتے، اللہ کی نعمت کا یہ شکر ادا ہو جاتا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا، مسکینوں کا حق بھی نہ نکالا۔ پھر اللہ نے پھر راتوں رات ہی اس باغ کی طرف ایک چکر لگانے والا بھیج دیا، اللہ نے سارے باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ چلتے چلتے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے ہم راستہ بھول گئے، سمجھدار جو ان میں سا وہ کہتے میں تمہیں کہہ رہا تھا نا اللہ کا ذکر کرو، تم راستہ نہیں بولے، تم محروم کر دیے گئے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا، کفار مکہ کو بتایا جیسے تم نے نعمت کی ناقدری کی ہے، اسی طرح باغ والوں نے بھی نہ قدری نہ شکری کی تھی، ہم نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑا ہے، کاش کہ تم جان لیتے۔ یہ ہے وہ قصہ، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ کا حق جو مال میں ہے وہ نکالنا ضروری ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور یتیم مسکین اگر آ جائے اس کو ڈانٹنا نہیں، اور نہ ہی دل میں یہ خیال لانا ہے کہ کوئی یتیم مسکین کو پتہ ہی نہ چلے، یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اس کے بعد جو نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، دنیا میں بلایا جاتا ہے نماز کے لیے، اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، نہیں آتے، اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے چہرے کو پردے کو ہٹائیں گے، کپڑے کو ہٹائیں گے اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا، یہ تندرست تھے، ٹھیک تھے، لیکن یہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ دنیا میں سجدے نہیں کیے تو قیامت کے دن بھی یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو نماز سے پیچھے رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، اپنے طریقے پر پڑھتا ہے۔ ایسی نمازوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ یہ سورت بڑی ہی عبرتیں ہیں اس میں۔ اللہ آغاز میں ہی فرماتے الحاقہ، حق ہونے والی، ہو کر رہنے والی۔ ملحاقہ، کیا چیز ہے واقع ہونے والی، کیا چیز ہے حق ہونے والی، کیا چیز ہے ہو کر رہنے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا پتہ ہے حق ہونے والی کیا چیز ہے؟ یہ قیامت کا نام ہے الحاقہ، یعنی جس دن سب کچھ واضح ہو جائے گا، حق ہو جائے گا، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دیکھنا ہے تو قوم سمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، انہوں نے اس قاریعہ یعنی کہ کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت، اس کا انکار کیا ان دونوں قوموں نے۔ اللہ نے سمود کو چیخ سے اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ وہ ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور اس ہوا نے اتنی وہ تیز اور اتنی وہ سرد تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سب مارے گئے، اور ان کے ناشے اور لاشیں ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کاٹ دی جائے، اس کے بڑے بڑے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی باقیات تمہیں نظر آتی ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جب یہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ پگھلا ہوا تانبا، کبھی اندازہ لگایا تانبے کو گرم کریں اور پھر دیکھیں اس کو کتنی حرارت اور شدت والا ہے۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ سورہ معارج میں بات آ رہی ہے، قیامت کا احوال وہاں ذکر کیا۔ یہاں اللہ فرماتے فرعون نے بھی رسول کا انکار کیا، فرعون سے پہلے امتیں جو تھیں انہوں نے بھی رسول کا انکار کیا، اور لوط کی بستی نے بھی قیامت کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پکڑا کہ ان سب کو بعد والوں کے لیے نشانیاں اور عبرت بنا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ انتہائی کمزور ہو جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اللہ پیس کر رکھ دیں گے، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اس زمین کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی اللہ سے غائب نہیں ہو سکے گا۔ ہوگا کیا؟ 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال مل گیا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہہ رہا ہوگا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، لو پڑھ لو۔ اور مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میرا حساب کتاب بڑا ہی آسان ہونے والا ہے، اور اللہ اس کے لیے وہ بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا، جنتوں میں ہوگا، اور جنت کے میوے اور پھل اس کے بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جو دنیا میں تو نے محنتیں کی ہیں آج کھا اور پی، خوش ہو جا۔ اور ادھر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ کہے گا کاش کہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، آج کاش میں قبر میں پڑا رہتا اور یہ قبر مجھے کھا بھی جاتی، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہائے ہلاکت اور بربادی میرے لیے کہ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری حکومت اور میری سلطنت بھی میرے کام نہ آئی، یہ باتیں کر رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کو بیڑیاں لگا دی جائیں گی اور بیڑیاں لگا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ ذکر فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
یہ جو عظمت والا اللہ ہے یہ اس پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ فرماتے یہ یتیم کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ کھانا کھلانا یہ تو دور کی بات ہے نا، خود نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، یا خود کھلا نہیں سکتے دوسروں کو بھی مسکین یتیم کے کھانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں۔ بھائی یہ یتیم ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس کو کھانا دینا چاہیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس برے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں، جہنم میں اس کو ذلیل کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دو گناہ اللہ نے یہاں ذکر کیے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا۔ اور اس کو کیا کھانا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی، غسلین پیپ دی جائے گی، اور پیپ کون کھا سکتا ہے؟ صرف گنہگار ہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اگر اللہ کی نعمت ان پر نہ ہوتی تو پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ اللہ کو نہ پکارتے، یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور پھر اللہ نے یہ بات بھی بتا دی، یہ جو کلام ہے نا یہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کسی شاعر کی، کاہن کی، نجومی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر رسول بھی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگائے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی پکڑ لوں گا اور اس کی رگے جان کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ اللہ کے حکم، اللہ کے آرڈر سے بیان کیا ہے۔ اور اللہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرماتے ہیں اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک سمجھو۔ اللہ کے اعمال میں، افعال میں، صفات میں، ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی تسبیح کرو، اور تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اپنی تسبیح فرمائی ہے، اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اور ہر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا بھی ہے۔ بلکہ کائنات میں جو کچھ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی زمین میں ایسی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ معارج آپ نے فجر میں سنا، کیا اللہ فرماتے ہیں؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یہ عذاب کب آنا ہے؟ اس کے دو معنی علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پوچھتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی تیاری کر لیں، ایک آدمی سوال پوچھتا ہے بھئی یہ کام کب ہونا ہے، کیا مقصد ہے میں اس کی تیاری کر لوں، یہ سوال اچھا ہے۔ لیکن یہ سوال جو کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے، عذاب کوئی نہیں آنا، انکار کے لیے سوال ہے۔ جیسے پیچھے ذکر کیا یہ وعدہ کب ہے، یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ جیسے صحابی نے پوچھا تھا نا قیامت کب آنی ہے، اس نے کیوں پوچھا تھا؟ تیاری کے لیے۔ یہ سوال برا نہیں ہے، تیاری کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس نے یہ سوال کر رہا ہے عذاب کب آنا ہے، مطلب یہ ہے کہ عذاب کوئی نہیں آنا، بس ویسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ مانگنے والا عذاب کو مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اور عذاب کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ یہ ابو جہل کا کام ہے، یہ کفار کا کام ہے، اگر یہ حق ہے تو عذاب آ جائے۔ اللہ نے کہا کافروں کے لیے جب یہ عذاب آئے گا اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور پھر قیامت کے احوال ذکر کیے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی کسی اپنے جگری دوست سے پوچھ بھی نہیں رہا ہوگا، سوال بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ آج تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔ یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کو سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ خواہش اور تمنا یہ ہوگی کہ میں اپنے بیٹوں کو اللہ کے حوالے کر دوں اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے نجات دے دے، میں اپنی بیوی کو دے دوں، اللہ اس کو عذاب دے دے، مجھے نجات دے دے، اپنے بھائی کو دے دے،
اور اپنے کنبے قبیلے کو دے دے، جو بھی زمین میں ہے سب کچھ اللہ لے لے، لیکن مجھے نجات دے دے، اللہ کہیں گے کلا انہا لظا، ایسا نہیں ہوتا، یہ آگ شعلوں والی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا۔ ہاں یہاں ذکر والدین کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ عبسہ میں والدین سے یہ بھاگ رہا ہوگا، امی سے بھاگ رہا ہوگا، ابو سے بھاگ رہا ہوگا۔ علماء یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اللہ کے سامنے یہ کہتا کہ اللہ میرے والدین کو میری جگہ پر پکڑ لے، مجھے عذاب سے نجات دے دے، اللہ کو اور غصہ آ جانا تھا کہ اپنے یہ کتنا بد نصیب بدبخت انسان ہے کہ اپنے والدین کو اپنے جرم کی سزا میں دینے کے لیے تیار ہے۔ علماء یہ ذکر کرتے ہیں والدین کا احترام کتنا کرنا ضروری ہے۔ یہ مجرم کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اگر میں نے یہ بات کر دی، اللہ میرے والدین کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، اللہ کو اور غصہ آنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا عذاب بڑھا دینا تھا، اور وہاں والدین سے بھاگ رہا ہوگا۔ والدین سے بھاگنا اور ہے والدین کو اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ ان کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ علماء یہ ذکر کرتے ہیں یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ پھر وہ جہنم کے شعلے چمڑیوں کو ادھیڑ رہے ہوں گے، اور یہ آگ ہر اس شخص کا پیچھا کرے گی جس نے دنیا میں اعراض کیا تھا۔ ہاں، اس عذاب سے بچنا، یہ انسان ایسا ہے بڑا ہی بے خوف و خطر ہے، اور انسان کو جب کوئی شر پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، کوئی بلائی اور مال آتا ہے تو پھر اپنے پاس ہی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، 7 قسم کے ایسے بندے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور اسی طرح ان کے پاس خیر مال آتا ہے وہ اپنے پاس نہیں روکتے۔ ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، اپنی نمازوں پر دوام کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ پڑھ لیا بس چھٹی، نہیں، 5 نمازیں باجماعت رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اس عذاب سے بچ جائے گا۔ اسی طرح وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرے مال میں ایک مقرر حصہ مانگنے والوں کے لیے، اور جو خود سفید پوش ہے مانگتے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے، یہ بندہ قیامت کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ تیسرا، جو قیامت کی تصدیق کرتا ہے، قیامت کی تیاری کرتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، یہ بندہ بھی قیامت کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، اس شعلے والی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ چوتھا، وہ بندہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور 5واں، وہ بندہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس عذاب سے بچا لیے جائیں۔ ہاں، ان کی بیویاں ان کے لیے حلال ہیں، جنگ سے حاصل ہونے والی جو لونڈیاں ہیں ان کے لیے یہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ اور چھٹا، وہ بندہ جو اپنی جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو، بندوں کی طرف سے ہو، اس امانت میں ذرہ بھر بھی خیانت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو جس سے وعدہ کرتا ہے، وعدے کا خیال رکھتا ہے، یہ بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو اپنی دی ہوئی گواہی پر قائم رہتا ہے، کسی کے حق میں گواہی دی، اس گواہی کے عوض میں اس کو طرح طرح کے لالچ آتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم منحرف ہو جاؤ، تم گواہی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں نے گواہی دی ہے، اب اس گواہی پر میں قائم اور دائم رہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس آدمی کو بھی اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوبارہ پھر اللہ نے ذکر کیا جو نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں وہ بھی اس عذاب سے بچیں گے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان کو جنتوں میں بڑی عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ لوگ، یہ جو کافر ہے نا، آپ کے دائیں بائیں آ کر آپ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بغیر کسی عمل کے جنت دے دی جائے۔ جنت کے لیے عمل نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، رسول پر ایمان نہیں لانا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، مانتے بھی نہیں ہیں جنت کو، جہنم کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ جنت اگر کوئی ہے تو وہ ساری جنت ہمیں دے دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، جنت کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جنت معمولی سی چیز نہیں ہے،
کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔